اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیرنٹس، آپ کے والدین آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، آپ پہ کسی قسم کا کوئی احسان نہیں جتاتے، ساری تکلیفیں اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں، and no one knows what are they facing، خاص طور پہ ہم خود۔ It was in the year 1980، 1980 میں میری شادی ہوئی، جب میں 28 ایئرس کا تھا، اور میرے پاپا اللہ بخشے اس وقت 60 ایئرس کے تھے۔ I got married in February 14th 1980 and he retired on 14th of August 1980 at the age of 60۔ میں پرجوان، رائٹ، اور وہ ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ ریلیکس کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، انہوں نے بالکل آرام نہیں کیا۔ میں ان کے ساتھ رہتا تھا اس وقت، میں ان سے الگ نہیں تھا، الگ اب بھی نہیں ہوں، وہ ابھی تک میرے دل میں ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، ان کی عمر بڑھتی چلی گئی، میری عمر بھی بڑھتی چلی گئی۔ اب میں جس سٹیج پہ ہوں، now I am 69، I can feel کہ جب وہ 69 کے تھے یا 68 کے تھے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کن حالات سے کس طرح سے گزر رہے ہوں گے۔ 85 میں میں ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، ایک اور جگہ جاب ہوئی میری، میں وہاں چلا گیا، اور میرے پاپا امی گھر میں اکیلے۔ 85 میں ہی واز 65۔ 87 میں نے اپنا گھر بنایا اور میں وہاں شفٹ ہو گیا، لیکن وہ لوگ وہیں پہ رہے اکیلے۔ 87 میں ہی واز 67۔ اب میں جب 67 کا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر جو طاقت ہے وہ کتنی رہ گئی ہوگی، رائٹ۔ لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، انہوں نے ایک پرائیویٹ جاب کر لیا۔ 80 میں اگست 80 میں ریٹائر ہوئے، اور فوراً ہی انہوں نے ایک پرائیویٹ جاب کر لیا، ویری ایکسٹینسو۔ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ جاب میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے، میں پرائیویٹ جابس میں رہا ہوں۔ ایک سرکاری افسر ایک دم ایک سرکاری افسری چھوڑ کے پرائیویٹ جاب میں آ جائے، اور وہ بھی اس عمر میں، اور 1971 میں when he was 1991 میں when he was 71 وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ان دنوں فیصل آباد میں تھا۔ رزق بندے کو جہاں لے جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ اب مجھے یعنی میں جب بھی جاتا ہوں ان کے پاس ان سے ملنے کے لیے تو وہ بڑی خوشی خوشی مجھے ملتے ہیں۔ کبھی روٹیاں لینے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کرنے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کرنے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کار پہ جا رہے ہیں، لیکن سارے کام کر کے وہ خود کر رہے ہیں۔ اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ کام جو کر رہے ہوتے تھے اس کو تو مجھے محسوس نہیں ہونے دیتے، وہ کس طرح کرتے ہوں گے۔ He didn't have that power۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہیں استھما تھا۔ He was 12 years old when he got asthmatic۔ استھما کے ساتھ بندے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مجھے تو کوئی اس طرح بیماری نہیں ہے،
لیکن وہ بڑھاپے کی ویکنیسز بندے کے ساتھ آتی ہیں. اور ایسما جس کو ہو اس کو تو سب کچھ، اس کی سانس، جب آپ کو سانس ہی مشکل سے آ رہی ہے تو آپ کس طرح کریں گے؟ اور ہمارا وہ گھر سیڑھیوں والا گھر نسبت روڈ پہ، 16 سیڑھیاں ایک اور 10 سیڑھیاں ایک، وہ درمیان کا جو لیول تھا ایک، وہاں پہ تھوڑا ریسٹ کرتے پھر اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے. لیکن کبھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شکیل میں تکلیف میں ہوں. لیکن مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے. ہم لوگ چلے جاتے ہیں روزگار کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ الگ گھر بنا لیتے ہیں. ہم لوگ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. ہم لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے والدین ہمارے پیچھے اکیلے ہوتے ہیں. اب مجھے محسوس ہوا کہ میں ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا رہا. کہ وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے رہے کہ نو اٹس اوکے. امی نے جو میری سیلریز کے پیسے ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ جوڑتی رہتی، کبھی اپنے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا. انہوں نے جوڑ کے مجھے دیا جس سے میں نے گھر بنایا. پاپا نے اینڈ تک اپنے فوت ہونے سے 2 دن پہلے ان کو دوائیاں منگوانی تھی. ہی واز ان دا ہاسپٹل، ابھی آئی سی یو میں شفٹ نہیں ہوئے تھے، اے وی ایچ کے وارڈ میں تھے، ایلبرٹ ولٹر ہاسپٹل، نیو ہاسپٹل کے اندر. انہوں نے مجھے اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے کہ شکیل میری دوائی لے آ. رائٹ، اور میں ان کے پیسوں سے ان کے لیے دوائی لے کے آیا. انہوں نے آخر دم تک کسی پہ بوجھ بننے کی کبھی کوشش نہیں کی. اور الحمدللہ میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں. اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو چلتا پھرتا رکھے، صحیح سلامت رکھے. ہم ان کے پاس ہیں یا نہیں، ان کے اندر وہ ہمت بندی رہنی چاہیے. ہمیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ احساس ہوتا ہے اس وقت جب آپ خود اکیلے رہ جاتے ہیں. یہ احساس ہوتا ہے اس وقت جب آپ خود اس ایج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ویکنیسز کیا کیا ہوں گی، انہیں کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہو. اور ایک ایسما کا مریض ایک سیڑھیاں چڑھ کے جا رہا ہے، پھر دوسری سیڑھیاں چڑھ کے جا رہا ہے، 2 سیڑھیوں میں بس ریسٹ کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، سانس لے رہا ہے، پھر اوپر جا رہا ہے. سارے کام، اور امی اللہ بخشے وہ بھی سارے کام کر کے وہی کر رہے. There was no one with them for 6 years. 6 سال، اپنے بڑھاپے کے آخری 6 سال. پاپا کا انتقال ہوا اکتوبر 91 میں، اور ان کے پورے 5 مہینے بعد مارچ 92 میں امی بھی اللہ کو پیاری ہو کہ ان کے پاس چلی گئی. ہم سب کو جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. اور یہ احساس ہمیں اس وقت ہونا چاہیے جب ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوں. تو آپ سب اپنے والدین کو بہت عزیز ہیں، آپ کے والدین آپ کو بہت عزیز ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو صحت دے. اللہ کسی والد کو، کسی ماں کو کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ اولاد کا نہ کسی اور کا. لیکن پھر بھی ایک میری چھوٹی سی گزارش، آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ لوگ کہیں بھی ہیں، اپنے والدین کا خیال ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ اینڈ آئی نو آپ سب لوگ اپنے والدین کو بہت چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اکلاپا ایک بہت بڑی چیز ہے. ڈونٹ لیو دیم الون. ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. اگر آپ بیرون ملک ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ، اب تو بڑی سہولتیں ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میسنجرز ہیں، آپ ان سے باتیں کرتے رہیں، وہ خوش رہیں گے. اپنے بچے ان کو دکھاتے رہیں، وہ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.